الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ ہمارا اس کتاب کے دراسے کا آخری درس ہے جو ہم لوگ پڑھ رہے تھے، حلیۃ طالب العلم، طالب علم کا زیور۔ تو اس کتاب میں ہم نے 2 درس پڑھے ہم لوگ اس سے پہلے، جس میں طالب علم کا اپنا ذاتی ادب، استاد کے ساتھ طالب علم کا کیا ادب ہوتا ہے، اسی طرح سے طلب علم اور یعنی علم طلب کرنے کے کیا طریقے ہیں، اسی طرح سے ادب الزمالہ یعنی ساتھیوں کے درمیان ایک طالب علم کا کیا ادب ہونا چاہیے، ان تمام مضامین کے حوالے سے ہم لوگ بات کیے۔ اب چونکہ بات علم کی ہے تو علم کے ساتھ ساتھ عمل کا ہونا ضروری ہے، جو کہ ایک طالب علم کا سب سے خوبصورت اس کو جو چیز بناتی ہے وہ کیا ہے؟ اس کا عمل۔ اس کے بغیر ایک طالب علم یا ایک عالم دین خوبصورت نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرے۔ تو کہا کہ من علامات العلم النافع، کہا کہ علم نفع بخش علم کی علامتوں میں سے کیا ہے؟ چند علامتیں ہیں۔ اب یہ علامتیں ہم پڑھیں گے اور سیکھیں گے اور پھر اپنا جائزہ لیں گے کہ ہم طالب علم ہیں تو کیا یہ علامتیں ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہیں تو گویا کہ ہمارا علم ہم کو نفع پہنچا رہا ہے، اور اگر یہ علامتیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ علم ہمارے لیے شاید وبال جان بن رہا ہے، جس کا وبال شاید ہم اٹھا نہ سکیں۔ تو کہا کہ تسأل نفس مع نفسک عن حظک من علامات العلم النافع، کہ اپنے آپ سے پوچھو کہ ان علامتوں میں سے کتنی علامتیں اپنے اندر ہے۔ پہلی علامت کہا کہ علم کے ساتھ کہا العمل بہ، یہ پہلی علامت ہے ایک طالب علم کا کہ اس کا علم اسے نفع پہنچا رہا ہے یا نہیں، اس کے پاس جو علم ہے وہ نفع بخش علم ہے یا نہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ العمل بہ، اس علم کے مطابق عمل ہے یا نہیں ہے، یہ پہلی علامت ہے۔ دوسری علامت کہا کراہیۃ التزکیۃ والمدح والتکبر علی الخلق، کہ ایک طالب علم ہے وہ اپنا تزکیہ، اپنی بڑائی، اپنی تعریف لوگوں کے سامنے ناپسند کرتا ہو، یعنی اپنی تعریف کو وہ ناپسند کرتا ہو کہ لوگ اس کے سامنے اس کی تعریف کرے۔ تو یہ چیز ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ طالب علم چاہتا ہے کہ میرے لوگ تعریف کریں، اگر تعریف کریں یہ چاہت ہے تو سمجھ لو کہ یہ علامت نہیں ہے، اور یہ نفع بخش علم کی علامت میں سے ہے کہ وہ اپنی تعریف کو ناپسند کرے، کہ لوگ ان کی تعریف نہ کرے ان کے سامنے۔ تیسری علامت تکاثر تواضعک کلما ازددت علما، کہا کہ ایک علامت یہ ہے کہ آپ کے پاس کون سا علم ہے، نفع بخش علم ہے اگر ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ جتنا علم میں آپ کا اضافہ ہوگا اتنی زیادہ تواضع میں اضافہ ہونا چاہیے۔ علم میں اضافہ ہو رہا ہے اور تکبر بھی ہو رہا ہے، بڑکپن کا اظہار بھی ہو رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ علم نفع بخش نہیں ہے، وہ علم نقصان دہ ہے، جو ہمیں تکبر جیسی بیماری میں مبتلا کر کے ہمیں گنہگار بناتا ہے۔ لہٰذا جتنا علم زیادہ ہو اتنی تواضع ہونی چاہیے، یہ ہے نفع بخش علم کی پہچان۔ اسی طرح سے کہا چوتھی علامت کہا الہرب من حب الترأس والشہرة والدنیا، جتنا علم زیادہ ہو آدمی عہدے، شہرت اور ان تمام چیزوں سے دور رہے، یہ ہے نفع بخش علم کی پہچان۔ ایک علم والا سرداری، عہدے اور اس کے لیے مر مٹنے کو تیار ہو، سمجھ لو کہ اس کا علم اسے نفع نہیں پہنچا رہا ہے، کیونکہ سرداری یا ایک شہرت اور عہدے یہ انسان کے لیے کیا ہے؟ وبال جان ہے، کیونکہ اس کے بارے میں ہر چیز کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، سوالات زیادہ ہوں گے، قیامت کے دن بہت زیادہ بنیں گے۔ اس لیے ایک صاحب علم ایسی چیزوں سے بھاگتا ہے، الا کہ جب ضرورت رہتی ہے
تو لوگ ان کو ظاہر ہے کوئی ان کے سامنے ہے نہیں، اور لوگ اگر بنا دیتے ہیں زبردستی یا کہ اس لائق کوئی ہے نہیں تو یہ الگ بات ہے، لیکن اس کی خود دلی خواہش یہ ہو کہ ہمیں عہدے نہیں چاہیے، عہدے سے دور رہے، شہرت سے دور رہے، کیونکہ جتنی زیادہ شہرت ہوتی ہے کیچڑ اتنا ہی زیادہ اس پر اچھالا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ نفع بخش علم کی پہچان ہے کہ وہ شہرت اور سرداری اور عہدے سے وہ بھاگے۔ اسی طرح سے 5ویں علامت کہا حجر و دعوی العلم، علم کے دعوے سے وہ دور رہے، میں اتنا جانتا ہوں، میں اتنا جانتا ہوں، یہ مسائل یہ تو مجھے ازبر یاد ہیں، پانی پانی یاد ہے، اس طرح کی بڑی بڑی باتیں کرنا اور علم کا دعویٰ کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ نفع بخش علم کے برخلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک آدمی ایک طالب علم کہے گا کہ میرے پاس سب کچھ ہے، میں سب جانتا ہوں، آگے اور پڑھنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، آگے وہ محنت نہیں کرے گا، پھر اسی دن سے اس کی جہالت شروع ہو جاتی ہے، تو یہ طالب علم کے لیے اس کے علمی راستے پر، علمی سفر میں رکاوٹ ہے، لہذا یہ بھی ایک طالب علم کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے طالب علم اور نفع بخش علم کا فائدہ ایک یہ ہے، علامت یہ ہے کہ ایک طالب علم اپنے آپ کو ہمیشہ یعنی کم علم سمجھے، اور کہا اساءۃ الظن بالنفس و احسانہ بالناس تنزہا عن الوقوع بہم، کہا کہ اپنے آپ کو کم علم سمجھے اور دوسروں کو اپنے سے بڑا سمجھے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ ظاہر ہے جب وہ احساس کرے گا کہ نہیں وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، مطلب میں کم ہوں، تو مطلب وہ اور زیادہ محنت کرے گا، تو اس لیے اپنے آپ کے بارے میں حسن ظن نہ رکھیں کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر آدمی وہ طالب علم آگے پڑھنے سے کتراتا ہے اور پڑھائی کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ یہ چند علامتیں تھیں جو ایک نفع بخش علم کی پہچان ہے، تو ہر طالب علم اپنا جائزہ لے کہ ہم کس مرحلے پر ہیں، کیا یہ علامتیں میرے اندر ہیں یا نہیں ہیں، اگر ہیں تو الحمدللہ نفع بخش علم ہے، وہ علم آپ کو نفع پہنچا رہا ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے کہ یہ علم ہمارے لیے وبال جان بن سکتا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ ایک دوسرا پوائنٹ ہے عمل کے راستے میں، کہا کہ زکوٰۃ العلم، زکوٰۃ العلم، علم کی زکوٰۃ۔ آپ نے سنا ہے علم وہ دولت ہے جو کبھی یعنی خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں، ہے نا؟ تو علم ایک دولت ہے اور دولت میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، تو یہ علم جس کو ملا ہوا ہے، یہ دولت جس کو ملی ہے، تو اس کو چاہیے کہ زکوٰۃ نکالے اس کا۔ اچھا، علم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ کہا ادی زکوٰۃ العلم، کہا کہ زکوٰۃ، علم کی زکوٰۃ نکالیں۔ کیسے؟ علم کو پھیلا کر کے۔ سب سے پہلا طریقہ کیا ہے علم کی زکوٰۃ کا؟ نشر العلم، علم کو آپ کیا کریں؟ پھیلائیں، آگے تک پہنچائیں۔ ایک حدیث جانتے ہیں اپنے اپنے حساب سے، اگر کسی کو زیادہ علم ہے اس حساب سے وہ پھیلائے، کوئی ایک حدیث سن لی آپ اس کو آگے بڑھائیں، یہ زکوٰۃ العلم ہے۔ اس میں نصاب نہیں ہے، مال میں نصاب ہے، اس میں نصاب نہیں ہے، جتنا جانتے ہیں اتنا آپ آگے تک پہنچائیں، یہ ہے زکوٰۃ العلم۔ اس کے بعد کہا دوسرا طریقہ زکوٰۃ، علم کی زکوٰۃ کا، کہا کہ اس کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس پر عمل کریں آپ، علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس پر عمل کریں، یہ دوسرا طریقہ ہے علم کی زکوٰۃ نکالنے کا۔ علم جیسی دولت کی زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر عمل کریں۔ تیسرا کہا کہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یعنی آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انجام دیں، یعنی بھلائی کا حکم دیں لوگوں کو اور برائی سے روکیں، یہ ہے زکوٰۃ العلم کا تیسرا طریقہ۔ لہذا اگر یہ کام ہم انجام دیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم علم کی زکوٰۃ نکال رہے ہیں، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو ظاہر ہے جس طرح مال والے زکوٰۃ نہ نکالیں تو اس کو عذاب ہوتا ہے، اسی طرح سے علم والے اگر اپنی زکوٰۃ نہ نکالیں، یعنی اگر عمل نہ کرے تو ظاہر ہے اس علم کے اوپر مزید سخت سوالات ہوں گے کہ علم سیکھ کر عمل کیوں نہیں کیا، تو اس پر بھی پوچھ گچھ ہوگی اور اس پر بھی عذاب ہو سکتا ہے۔ اور دیکھیے یہ بڑا بہترین راستہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، کہا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل اس سے کٹ جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، یہ تین طریقے ہیں
جس کے بنیاد پر آدمی مرنے کے بعد بھی نیکیاں کماتا رہتا ہے۔ اسی لیے بعض اہل علم نے اس حدیث کے ضمن میں کہا کہ هذه الثلاث لا تجتمع الا للعالم الباذل لعلمه فبذله صدقة ينتفع بها والمتلقي لها ابن للعالم في تعلمه عليه۔ کہا کہ یہ جو تینوں چیزیں ہیں، یہ تینوں چیزیں بیک وقت صرف عالم کے پاس ہی ہو سکتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ آپ کی فضیلت ہے، ہم سب کی فضیلت ہے۔ یہ تینوں چیزیں بیک وقت اگر کوئی جمع کر سکتا ہے تو وہ عالم ہے، کیونکہ جس کے پاس مال رہے گا، مثلا اس نے صدقہ کر دیا، صدقہ جاریہ کر دیا، لیکن علم نہیں ہے، تو دوسری چیز علم ينتفع به، ایسا علم جس سے نفع پہنچتا رہے لوگوں کو، تو ایسا علم کون دے سکتا ہے؟ عالم دین ہی دے سکتا ہے۔ اور یہی علم صدقہ جاریہ بھی بن سکتا ہے، نفع بخش علم بھی بن سکتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے دی ہوئی تربیت سے اپنی اولاد کو نیک بھی بنایا جا سکتا ہے۔ جو تینوں چیزیں ایک عالم دین کے لیے جمع ہو جاتی ہیں کہ ایسی چیز کر کے جائے وہ صدقہ جاریہ، اور علم یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آج ہم آپ کو سکھا رہے ہیں، کل آپ سکھائیں گے، اور جتنے دن تک آپ سکھاتے چلے جائیں گے، آپ کے شاگرد، آپ کے شاگردوں کے شاگرد، یہ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، ہم نے بھی اپنے اساتذہ سے پڑھے ہیں، اور یہ سلسلہ سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو، یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور ہر ایک دوسرا جو ہے نا ان نیکیوں سے مالا مال ہوتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا یہ بہت ہی عظیم راستہ ہے، بہت ہی مبارک راستہ ہے، اس سے بہتر دنیا میں کوئی راستہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی مر بھی جائے اس کے باوجود اس کو نیکیاں پہنچتی رہے۔ تو یہ ہے زکوٰۃ العلم، گویا کہ آپ اپنے علم کو اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اس کو آگے بھی بڑھائیں۔ اس کے بعد کہا، اگلا نقطہ ہے، کہا کہ عزت العلماء، ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ علماء کی عزت کریں خصوصاً، اور تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ علماء کی عزت کریں، اس لیے کہ علماء سے بدظن کرنا یہ ایک دشمنوں کی سازش ہے۔ اور آج سوشل میڈیا کی طرف سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے علماء کے تعلق سے بدظن کیا جاتا ہے کہ علماء ایسے ہیں ویسے ہیں، اور ان کی بعض غلطیوں کو لے کر لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جب عوام علماء سے متنفر ہو جائے، علماء سے بدظن ہو جائے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ عوام علماء سے نہیں جڑیں گے، اور جب عوام علماء سے نہ جڑے تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ بے دینی کی طرف بڑھتے جاتے ہیں، کیونکہ علماء ہی ہیں جو ان کو دین بھی بتائیں گے، دنیا بھی بتائیں گے، ساری چیزیں علماء بتاتے ہیں۔ اور خصوصاً طلباء کو اس لیے یہاں پر کہا گیا کہ ایک طالب علم یہ جانتا ہے کہ میں کس مشقت اور پریشانی میں پڑھ کر کے ایک عالم بن رہا ہوں، ہم سے پہلے کے لوگ کس قدر علماء جو ہیں انہوں نے کس قدر مشقت جھیلی ہے۔ اگر ایک طالب علم علماء کی عزت نہ کرے، ایک عالم دوسرے عالم کی عزت نہ کرے، تو دوسرا کون کرے گا؟ اس لیے یہ بڑے افسوسناک بات ہے کہ ایک عالم دوسرے عالم کو کھینچ رہا ہے، ایک عالم دوسرے عالم کی ترقی سے جل رہا ہے۔ اگر علماء کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے تو بتائیے کہ قوم اور وہ امت، وہ قوم کہاں جا کر گرے گی؟ یہی نتیجہ ہے ہماری رسوائی اور ذلت کا کہ ہم ایک دوسرے کی عزت نہیں کر پاتے ہیں۔ بھائی جن کے اندر جو صلاحیت ہے اس کا اعتراف کرنے میں کیا جاتا ہے؟ اور میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایک عالم دین اگر دوسرے عالم کی عزت نہیں کر پاتا ہے اور حقیقت میں اس کے اندر وہ صلاحیت ہے جس کی بنیاد پر اس کی عزت کی جانی چاہیے، اس کا احترام کیا جانا چاہیے، لیکن کیا ہے اپنی انا آڑے آ جاتی ہے۔ اگر میں اس کو زیادہ اہمیت دے دوں تو شہرت اس کی بڑھ جائے گی، میری گھٹ جائے گی۔ یہ غلط فکر ہے، اور آدمی وہ مخلص نہیں ہو سکتا، چاہے وہ عالم دین ہو یا طالب علم ہو، وہ مخلص نہیں ہو سکتا اگر وہ اپنے سے بڑوں کی یا کہ جس کے اندر جو کوالٹی ہے، گرچہ وہ آپ سے عمر میں چھوٹا کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر وہ کوالٹی ہے جس بنیاد پر ان کی عزت کی جانی چاہیے،
تو ضرور عزت کی جائے، ان سے اپنی عزت نہیں گھٹتی ہے۔ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنی عزت گھٹ جاتی ہے، گویا وہ مخلص نہیں ہے۔ مخلص اگر ہیں تو دوسرا جو کام کر رہا ہے اگر واقعی دینی کام ہے تو اس سے ہر عالم کو، ہر طالب علم کو، ہر شخص کو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ دین کا کام ہو رہا ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ دین کا کام ہو، آپ بھی چاہتے ہیں کہ دین کا کام ہو، وہ دین کا کام کر رہا ہے، ہم خوش کیوں نہیں ہو پا رہے؟ مثلا یہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ کریڈٹ کا مسئلہ ہے۔ بھئی نام سارا اس کا چلا جائے گا، ہمارا کچھ نہیں بنے گا۔ بھئی آپ بھی کام کرو نا، آپ بھی کام کرو، آپ کو بھی کریڈٹ ملے گا اگر چاہیے تو دین کا کام اگر کسی سے بھی ہو رہا ہے تو دوسرے آدمی کو خوش ہونا چاہیے، چاہے وہ عالم دین ہو یا طالب علم ہو۔ تو علماء کی عزت ہمیں سب سے پہلے کر کے دکھانا پڑے گا کہ علماء میں سب سے پہلے ہمارے اساتذہ آتے ہیں۔ ہم اساتذہ کی کس طرح قدر کرتے ہیں؟ سلف کے واقعات پڑھیے، اللہ اکبر، آپ دنگ رہ جائیں گے۔ ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ایک طالب علم، حالانکہ وہ بھی بڑے عالم بن گئے ہیں، اپنے استاد کی جوتی اٹھانے میں اپنے آپ کو شرف محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ سلف کے اندر جو ہے علماء کی عزت اور اپنے اساتذہ کی قدر ہوا کرتی تھی۔ تو اور یہ چیزیں آج طلباء کے بیچ میں، لوگوں کے بیچ میں مفقود پائی جاتی ہے، لہذا اس طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اگلا نقطہ کہا گیا کہ صیانت العلم، علم کی حفاظت کرنا ہے۔ علم آپ سیکھ رہے ہیں، ہم علم سیکھ رہے ہیں، اس کی حفاظت کرنا ہے، اور اس کی حفاظت کا سب سے بہترین طریقہ، یہ بات کئی بار گزری ہے، وہ کیا ہے؟ کہا کہ ان بلغت منصبا فتذکر ان حبل الوصل الیہ طلبک للعلم فبفضل اللہ ثم بسبب علمک۔ سب سے پہلے آپ کیا کریں؟ اس پر اللہ تعالیٰ کے فضل کا اعتراف کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان ہزاروں لاکھوں لوگوں میں چن کر کے آپ کو تعلیم حاصل کرنے کی توفیق دی، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور کہا کہ چاہے آپ جتنا ہی اونچے مرتبے کو پہنچ جائیں، کہا اس بات کو مت بھولیے، کہا وَهَكَذَا فَأَعْطِ الْعِلْمَ قَدْرَهُ وَحَظَّهُ مِنَ الْعَمَلِ بِهِ وَإِنزَالُهُ مَنزِلَتَهُ۔ کہا کہ علم کو اس کی قدر دیں، اور کہا کہ اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس پر آپ عمل کریں، یہ علم کی حفاظت کا بہترین طریقہ ہے۔ لہذا عجب پسندی اور اس طرح سے بڑک پن کا اظہار نہ کریں، بلکہ اس پر عمل کریں اور اس کے ذریعے سے اپنے علم کی حفاظت کریں۔ اس کے بعد کہا المدارات للمداہنہ۔ ایک طالب علم جب علم سیکھتا ہے اور سیکھ کر جب پختہ ہو جاتا ہے اور عالم بن جاتا ہے، یعنی ہماری اصطلاح میں، تو انہیں چاہیے کہ وہ جب حق بیانی کرے تو حق بیانی میں وہ بالکل ثابت قدم رہے اور ٹھوس رہے۔ اور ظاہر ہے یہ آپ کے اندر اعتماد اور یہ ٹھوس پن کب آئے گا؟ جب آپ کے اندر علم کے اندر پختگی ہوگی۔ علم میں پختگی پیدا کریں اور مداہنت کے شکار نہ ہو۔ مداہنت کا شکار کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈھیلا پن دکھائیں، دو آدمی آتے ہیں آپ کے پاس جھگڑا لے کر کے، دونوں فیصلے کرواتے ہیں آپ سے، مسئلے پوچھتے ہیں، آپ قرابت داری مت دیکھیں، آپ جو حق بیانی ہے وہ حق بیان کریں، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ایک طالب علم اور ایک عالم دین کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کسی کے بہکاوے میں آپ کو جو حق لگ رہا ہے اور جو دلائل کی روشنی میں حق ہے وہ حق بیانی کریں۔ اسی طرح سے طالب علم کے آداب میں سے اور علم کے راستے کو مضبوط بنانے کے لیے کہا کہ ایک پوائنٹ یہ ہے، کہا الغرام بالکتب، کتابیں جمع کرنا، کتابیں جمع کرنا یہ ایک طالب علم کا شیوا ہونا چاہیے کہ کتابیں جمع کریں آپ، ہے نا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کون سی کتاب جمع کریں؟ پھر وہی سوال آئے گا، کون سی کتاب جمع کریں؟ یعنی ایک طالب علم اپنی حیثیت کے مطابق، اگر اس کے پاس حالات ٹھیک ہیں تو وہ اپنے دلچسپی کے مطابق جو کتابیں اس کو لگ رہا ہے کہ اس کو خریدنا ہے خریدے۔ لیکن جس کے پاس مثلا اتنے پیسے نہیں ہیں، وہ محدود کتابیں خرید سکتا ہے، تو ان کو چاہیے کیا کہ وہ کتابیں خریدے، اہم اور مہم کتابیں خریدے۔ کہا کہ کتب کیسے جمع کریں؟ اس کے یہاں پر 3 مراحل دیے ہیں۔ کہا کہ اہم المہمات، یعنی سب سے اہم کتابیں جو اسے لگ رہی ہیں یا اساتذہ کے مشورے سے جو سب سے اہم کتابیں ہو سکتی ہے اس کو آپ خریدیں۔ دوسرا یہ کہ اصول کی کتابیں خریدیں، اصول کی کتابیں،
اس سے مراد کیا ہے؟ متقدمین کی کتابیں، جو پہلے لکھی گئی کتابیں ہیں، کیونکہ وہ کتابیں آپ کو بڑی چھوٹی چھوٹی ملیں گی، مختصر کتابیں ملیں گی، لیکن بڑی باتیں ملیں گی، کیونکہ وہ عہد نبوی سے جو جتنا قریب تھے ان علماء کی کتابیں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بکواس سے خالی ہوتی ہے اور بالکل سیدھے سیدھے پوائنٹ ٹو پوائنٹ باتیں ہوتی ہے اور قیمتی باتیں ہوتی ہے۔ اسی کی شرح جب کی جاتی ہے تو لمبی چوڑی شرح نکل جاتی ہے، تو اس کا مطلب ان کی باتوں میں بڑا دم رہتا ہے اور پھر قیمتی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ اسی طرح سے آپ جب جمع کریں کتابیں تو آپ کی لائبریری میں ایسی کتابوں کو آپ جگہ نہ دیں جو نفع بخش نہ ہو، جو نفع بخش نہ ہو۔ اگر نقصان دہ نہیں بھی ہے لیکن نفع بخش اگر نہیں ہے تو آپ ان کتابوں کو اپنے لائبریری میں مت رکھیں، اس سے زیادہ ضرورت والی چیزوں کو آپ رکھیں۔ پھر اس کے بعد جب ضروریات پورے ہو جائیں تو پھر اس کے بعد آپ ایسے جو آؤٹ نالج ہے اس کے تعلق سے بھی کتابیں اپنے لائبریری میں رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہا طالب علم کی زندگی میں یہ حصہ بھی ہونا چاہیے، کہا کہ قوام و مکتبتک، آپ اپنی ایک لائبریری قائم کریں، آپ اپنی ایک لائبریری قائم کریں اور پڑھنے کے زمانے سے اس کی شروعات کر دیں آپ، کہ جو کتابیں ہر سال اگر دو چار کتابیں اگر پڑھ رہے ہیں تو کیا کریں اور خرید رہے ہیں تو اس سے آپ کے 8-10 سال جو آپ پڑھیں گے اس میں ایک اچھی خاصی کتابیں جمع ہو جائیں گی اور اچھی کتابیں آپ خریدیں۔ تو ایک طالب علم کے پاس ایک مکتبہ ہونا چاہیے، گرچہ وہ چھوٹی ہی کتاب کا مجموعہ کیوں نہ ہو، ایک لائبریری ہونی چاہیے۔ اس میں آپ کون سی کتابوں کو جمع کریں گے اس تعلق سے یہاں کچھ رہنمائی دی ہوئی ہے۔ جیسے سب سے پہلے تو کہا گیا کہ علیک بالکتب المنسوجۃ علی طریقۃ الاستدلال والتفقہ علی علل الاحکام، کہا کہ ومن اجلها کتب الشیخین، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابیں اور ان کے شاگرد ابن القیم رحمہ اللہ کی کتابیں، ان کو آپ کوشش کریں کہ جمع کریں، کیونکہ ان کتابوں میں ان کے بعد جو بھی بڑے عالم بنتے ہیں وہ ان کی کتابوں کو پڑھے بغیر بڑے عالم نہیں بن سکتے۔ یعنی ان دونوں شخصیتوں نے وہ جو کام کیا ہے شاید ہی اس کے بعد کسی نے ایسا کام کیا ہو، یعنی علم کے ذخیرے کو انہوں نے کتابوں میں جمع کر دیا ہے۔ لہٰذا ان کے ہر صفحے میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو نئی نئی باتیں اور عجیب و غریب باتیں ملیں گی، یعنی استدلال اس قدر قوی کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پڑھتے ہی خوشی محسوس ہوگی۔ لہٰذا ان کی کتابوں کو آپ جمع کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ کی کتاب اور ان کی بہترین کتاب التمہید ہے۔ اسی طرح سے حافظ ابن قدامہ رحمہ اللہ کی، امام ذہبی رحمہ اللہ کی، ابن کثیر، ابن رجب، اسی طرح سے ابن حجر اور امام شوکانی، اور اسی طرح سے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتابیں، بڑی پتلی کتابیں ہیں لیکن بڑی نفع بخش کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کو آپ جمع کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے علامہ صنعانی کی کتاب سبل السلام جو بلوغ المرام کی شرح ہے۔ اسی طرح سے آپ کے اسی مدھیہ پردیش کے عالم دین علامہ صدیق حسن خان القنوجی البھوپالی رحمہ اللہ کی کتاب کا بھی یہاں پہ نام دیا گیا ہے۔ یہ بڑے پائے کے عالم تھے، ان کی کتابیں بھی بڑی نفع بخش ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت ہی کام لیا ہے، اور عرب علماء بھی ان کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور درس و دروس دیا کرتے ہیں، اور ہمیں ایک افسوس، ہم بد نصیب کہ ہم اتنے قریب میں رہ کر کے بھی ان کی کتابوں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ لہٰذا صدیق حسن خان بھوپالی رحمہ اللہ کی کتابیں، ان کو بھی آپ کیا کریں، پڑھیں۔ اسی طرح سے محمد الامین الشنقیطی، ان کی کتاب، اور اس کے بعد چونکہ یہ کتاب جنہوں نے لکھے تھے ان کے بعد علامہ ابن عثیمین، ابن باز اور اسی طرح سے دیگر محدثین اور علماء کرام آئے تو کہا کہ ہم نے اس میں اضافہ کیا ہے، ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کتابیں بھی آپ پڑھیں، ان کی عبارت بڑی ہلکی ہوتی ہے، اور ان کی کتابوں میں ایک کتاب کا میں حوالہ دوں گا، فتح ذی الجلال والاکرام، جو بلوغ المرام کی شرح ہے۔ ایک دکتور کا اس پر تبصرہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ کتابیں الحمدللہ میرے پاس ہیں، تقریباً 15 جلدوں پر ہیں یہ کتابیں۔ اس کتاب کے اندر کہتے ہیں کہ ایک دکتور کا تبصرہ یہ ہے کہ اس میں علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنا سارا علم تقریباً اس میں نچوڑ دیا ہے، اور ان کی آخری مؤلفات میں سے یہ کتاب ہے فتح ذی الجلال والاکرام، اور یہ خود فقیہ آدمی تھے۔ یہ بلوغ المرام کی شرح ہے، یہ بہت عمدہ کتاب ہے، غالباً یہ اردو میں بھی آ چکی ہے، لہٰذا اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔
یہ چند کتابوں کے طرف اشارہ کیا گیا اور مؤلفین کے ناموں کی طرف. ان کی مختلف کتابیں ہیں. آپ اساتذہ کے مشورے سے ان کتابوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں اور تیار کرنا شروع کریں. اس کے بعد کہا التعامل مع الکتاب. آپ نے کتابیں خرید لیے, لائبریری بنا لیے. اب اتنا کمال نہیں ہے, یہ کمال نہیں ہے, بلکہ کہا کہ لا تستفد من كتاب حتى تعرف اصطلاح مؤلفة فيه وكثيرا ما تكون المقدمة كاشفة عن ذلك فابدأ من الكتاب بقراءة مقدمته. آپ جب کتاب خریدیں, یہاں پر دیا ہے کہا کہ آپ جب کتاب خریدیں, ایک کتاب خرید لیا آپ نے, اس کو سیدھے آپ لے جا کر لائبریری کے ریک میں مت رکھیں. کہا کہ لائبریری کے ریک میں لے جا کر رکھنے سے پہلے آپ کم سے کم اس کتاب کا جو اس کی جو فہرست ہے, کیا کیا مضامین ہے اس کتاب میں, اس میں ایک نظر دوڑا لیں. اور اس کے بعد اس کا مقدمہ جو ہے 2-4 صفحے میں جو مقدمہ لکھا ہوتا ہے, اس مقدمہ کو ضرور پڑھ لیں آپ. اس سے فائدہ یہ ہوگا, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کتاب خرید کے لائے, لائبریری میں رکھے, وہ رکھی رہ گئی, کبھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی. تو کم سے کم اگر آپ کے ذہن میں یہ رہے گا کہ اس میں یہ موضوعات ہیں, اس کے مقدمے میں, چونکہ مقدمہ بہت اہم ہوتا ہے ہر کتاب کا, اس میں بتایا جاتا ہے کہ اس کتاب کو کیوں لکھا گیا, کس کو یعنی رکھ کر کے لکھا گیا, یعنی کون اس کتاب کے مخاطبین ہے, کس طرح کے طلباء کے لیے یہ کتاب مناسب ہے. یہ ساری چیزیں مقدمے میں لکھی ہوتی ہیں. لہٰذا مقدمہ پڑھنا نہایت ضروری ہے. لہٰذا ہر کتاب کو, اگر آپ پوری کتاب نہیں پڑھ پاتے ہیں کسی کتاب کو, تو کم سے کم ایک بار پلٹ کر کے آپ دیکھیں کہ اس کے مضامین کیا ہیں اور اس کا مقدمہ میں کیا لکھا ہے. یہ ضرور کریں. تو یہ طریقہ ہے لائبریری بنانے کا کہ لائبریری میں کتابیں ہوں تو آپ گویا کہ جتنی کتابیں ہوں اس کے مقدمہ کو پڑھے ہوئے ہوں یا اس کی فہرست سے آپ مطلع ہوں. تو یہ ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے. اسی طرح سے ایک طریقہ اور بتایا گیا, کہا اعجام الکتابہ. اعجام الکتابہ مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی کتاب یعنی کوئی فوائد لکھتے ہیں, عربی میں اگر لکھتے ہیں تو اس کو بالکل خوبصورت انداز میں آپ لکھیں, ضرورت پڑے تو اس میں اعراب لگا لیں, تاکہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں اپنی تحریر خود پڑھیں, بعد میں تو سمجھ میں نہ آئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بسا اوقات تحریر خراب ہوتی ہے, آگے چل کر کے تحریر ٹھیک ہو جاتی ہے, لیکن جب لکھے تھے تو کیا لکھے تھے آپ پڑھ رہے ہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب لکھیں تو اس کو اچھے سے لکھیں, خوبصورت بنا کر لکھیں, واضح لکھیں, اور اس میں جو املا کی غلطیاں ہیں اس کو سدھارتے ہوئے لکھیں, صحیح کرتے ہوئے لکھیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اپنے اندر پختگی پیدا کرنے کا. تو یہ ساری تعلقات تھے علم اور اس کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنا, اور اس کے کچھ طریقے بتائے گئے. اب اس کے بعد آخری فصل ہے, اس میں چند محظورات کو بیان کیا گیا ہے, ایسی چیزیں جو ایک طالب علم کو نہیں کرنا چاہیے. ادھر جو تھا وہ کرنا چاہیے تھا, ایک طالب علم کے زیوروں میں سے یہ ہونا چاہیے. ان چیزوں کو اپنا زیور نہ بنائیں جو ابھی ذکر کیا جائے گا. محاذیر. کہا کہ حلم الیقظہ. خواب کب دیکھتے ہیں؟ ہاں, خواب کب دیکھتے ہیں؟ سو کر کے نا, نیند میں خواب دیکھتے ہیں آدمی. کہتے کہ جاگ کے خواب مت دیکھنا. جاگے ہوئے خواب کا کیا مطلب ہے؟ ایسا کریں گے, ویسا کریں گے, بڑے بڑے خواب دیکھ رہے ہیں, عمل ہی کچھ نہیں ہے. خواب جب ہے تو, یا سپنا جس کو بولتے ہیں ہم, کہ ارادے کچھ ہیں اگر تو اس کے لیے محنت ضروری ہے. تو جاگا ہوا خواب مت دیکھیے کہ بس خواب ہی خواب رہ جائے, اس یعنی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے. تو ایسا کرنا ایک طالب علم کے لیے, خواب اگر ہے تو اس پر عمل کیا جائے. کہا وَمِنْهُ بِأَن تَدَّعِي الْعِلْمَ لِمَا لَمْ تَعْلَمْ. اور اس میں کیا ہوتا ہے, ایک طریقہ اس میں یہ بتایا گیا کہ حلم الیقظہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ ایسی چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں جس کا علم آپ کو ہے ہی نہیں. اب اتقان ما لم تتقن, ایسی چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں مجھے یاد ہے, مثلا فلاں کتابیں یاد ہیں اور یاد ہی نہیں ہیں, تو ایسی چیز نہ کریں. فَهُوَ حِجَابٌ كَثِيفٌ عَنِ الْعِلْمِ. جب ایسے دعوے کرنے لگیں گے آپ تو یہ چیزیں آپ کے علم کے راہ میں رکاوٹ بن جائے گی. لہٰذا ایسے خواب نہ دیکھیں. اس کے بعد کہا احذر ان تکون ابا شبر. میں نے شاید کل کے درس میں بتایا تھا کہ علم کے 3 درجات ہیں, علماء کے 3 درجات ہیں. تو وہی چیز یہاں پر آ گئی نص کے ساتھ. کہا کہ
فقد قیل العلم ثلاثۃ اشبار، یعنی علم کے 3 درجات ہیں، 3 شبر ہیں۔ کہا کہ من دخل فی الشبر الاول تکبر، کہا کہ جو پہلے کیٹیگری میں داخل ہوا، پہلے حصے میں، وہ تکبر کرتا ہے، یعنی کم علم والا۔ میں نے بتایا تھا کل، اس کے بعد جتنا کم علم ہوتا ہے اتنا بڑا دکھاتا ہے اپنے آپ کو، ہے نا؟ تو یہ تکبر، جو پہلے شبر میں رہے گا وہ تکبر کرے گا اور بڑک پن دکھائے گا۔ ومن دخل فی الشبر الثانی، جو دوسرے کیٹیگری میں داخل ہوگا وہ کیا ہے؟ تواضع، وہ تواضع کرے گا، یعنی اور زیادہ علم حاصل کر لیا، جتنا زیادہ علم ہوگا وہ تواضع اختیار کرے گا۔ ومن دخل فی الشبر الثالث، جو تیسرے اس میں داخل ہوگا، کہا کہ علم انہ ما یعلم، تو تیسرے میں کیا ہوتا ہے معلوم؟ وہ آدمی جانتا ہے کہ میں کیا کیا جانتا ہوں، اور اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ وہ نہیں جانتا ہے کہ میں کیا کیا جانتا ہوں، اور پھر بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اور جب سوال کیا جاتا ہے تو پھنس جاتا ہے۔ تو تیسرے میں کیا ہوتا ہے؟ علم انہ ما یعلم، وہ جانتا ہے کہ وہ کیا جانتا ہے، اسے اس بات کا ادراک ہوتا ہے۔ اور پہلے والوں میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے والے میں اسے معلوم نہیں ہوتا کہ میں کیا کیا جانتا ہوں، بس بڑکپن ہونی چاہیے اور شہرت ہونی چاہیے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ التصدر قبل التأہل، اہلیت سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرنا، پریزنٹیشن کرنا، ہے نہیں کچھ، اور بڑی بڑی مجلسوں میں، بڑے بڑے اسٹیج میں اپنے آپ کو مفتی بنا کر پیش کرتے ہیں، ہاں سوالات کرو مفتی، میں فتویٰ دوں گا، ہے نا؟ تو کہا کہ یہ ہو گیا کیسے؟ کہا کہ من تصدر قبل اوانہ فقد تصدر ہوانہ، جو وقت سے پہلے اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے، کبھی نہ کبھی وہ ذلیل ہوگا، ہے نا؟ تو اس لیے اس سے ہمیں بچنا ہے۔ کہا وقت سے پہلے اگر کوئی اپنے آپ کو مفتی بنا کر پیش کرتا ہے تو اس کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے، عجب پسندی کا شکار ہو جاتا ہے۔ عجب پسندی یعنی میں ہی بڑا ہوں، اس کا شکار ہو جاتا ہے، اور جب یہ یعنی اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھنے لگتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے علم کے راستے رک جاتے ہیں۔ اب وہ پڑھے گا نہیں، بڑے اسٹیج مل گیا ایک بار، اب اپنے آپ کو یعنی اب کسی کو وہ کیری نہیں کر رہا کہ کوئی ہے اور کچھ، میں ہی ہوں سب کچھ۔ تو اگر یہ ہے تو اس سے عجب پسندی پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مسائل کا ادراک نہ ہونے سے ایسی مصیبت میں پڑ سکتا ہے جس سے وہ نکلنا مشکل ہے۔ ایسا فتویٰ دے دیا کہ 2 خاندان میں لڑائی ہو گئی، لڑتے رہے، وہ ذمہ دار کون ہے؟ فلاں نے یہ فتویٰ دیا تھا، پکڑے چلے گئے جیل میں۔ تو ایسے حالات میں یعنی اس طرح کے فتوے دینے میں وقت سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ بڑے بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ایک آدمی اپنے آپ کو بڑا کہہ رہا ہے تو کسی کی بات سنتا نہیں نا ایسا آدمی۔ کیا ہوتا ہے؟ حق کو قبول کرنے میں دشواری ہوتی ہے، اس کو جانتا ہے کہ میں غلط ہوں اور سامنے والا صحیح ہے، لیکن مر جائے گی نا اگر اس کی بات قبول کر لیں گے تو حق پر وہی ہے، لیکن اب میں تو بول دیا ہوں لوگوں کے سامنے کہ جائز ہے، اب کیسے بولو کہ ناجائز ہے، حالانکہ ناجائز والی بات صحیح ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ حق سامنے والے کے پاس ہے، اس کو معلوم ہے کہ حق اس کے پاس ہے، اس کے باوجود حق کو قبول کر نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی یعنی رسوائی محسوس کرتا ہے اس میں۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ تکبر آیا، حق کو چھپا رہا ہے گویا کہ وہ۔ تو یہ سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک سب سے بڑا اور خطرناک نقصان اور یہ ہوتا ہے کہ اللہ پر بلا علم بات کرتا ہے۔ ظاہر ہے فتوے دے رہا ہے، علم نہیں ہے اس کے پاس، تو کبھی ایسے بھی فتوے آ جائیں گے اس کے زبان سے جو اللہ پر بلا علم بات کرنا ہو جائے گا۔ یعنی ظاہر ہے جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز قرار دینا، یہ تو اللہ پر بلا علم بات کرنا ہے نا۔ جس کو اللہ حرام کہہ رہا ہے، کون ہوتے ہیں حلال کہنے والے؟ تو لا علمی کی بنیاد پر یہ سارے نقصانات ہوتے ہیں، لہٰذا ایسے اقدام ہمیں نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد کہا اسی طرح کی بات ہے التنمر بالعلم۔ نمر کہتے ہیں شیر کو، نمر کس کو کہتے ہیں؟ شیر کا۔ التنمر بالعلم، علم میں شیر بننے کی کوشش کرنا، طالب علم کی صفت یہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس میں کہا گیا
کہ احذر ما يتسلى به المفلسون من العلم، مفلس ہیں علم میں، مفلس ہے، مسکین ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، لیکن اس نے کیا کیا ہے، دو چار مسئلے، اختلافی مسئلے کو مثلا ائمہ کے اقوال کے ساتھ یاد کر لیا ہے، رٹ لیا ہے، دو چار مسئلے جو ہے بڑے بڑے مسئلے اس نے یاد کر لیا ہے، ہاں فلاں عالم نے یہ کہا، فلاں عالم نے یہ کہا، دلیل اس کی یہ دی انہوں نے، راجح قول یہ ہے، دو چار دلیلیں یاد کر لیا اس نے ایک مسئلے پر، دو چار مسئلے پر۔ اب بڑا اسٹیج ہے، سوال آ گیا، یا کبھی کبھی سیٹنگ سے بھی سوالات ہوتے ہیں کہ تم یہ سوال کرنا پھر میں جواب دیتا ہوں، ہے نا، پورے اختلافی اقوال کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، ہے نا، تو اس طرح بھی لوگ ہوتے ہیں۔ اب اس میں ظاہر ہے عوام تو عوام ہے، دیکھے گی کہ ہاں بھائی اس نے سوال کیا تھا اور اس نے ایسا جواب دیا کہ وہاں کے کوئی علماء ہل نہیں سکے اور کوئی آگے بڑھ ہی نہیں سکے، کچھ بول ہی نہیں سکے، تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے، شیر بننے کی کوشش کرنا ہے، اس کو یہاں پر مصنف رحمہ اللہ نے تعبیر کیا ہے۔ تو کہا کہ تاکہ اس کا علم وہاں پر ظاہر ہو جائے اور پھر اس کے چرچے جو ہے نا آسمان میں گونجنے لگے، تو کہا کہ یہ طالب علم کی صفت میں سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جتنا جو جھک کر کے رہے گا اتنا ہی اس کی شان بڑھے گی۔ اس کے بعد کہا تحبیر الکاغد، ہے نا، کہا کہ تصنیف و تعلیف کا کام، ایک طالب علم کیا ہے، علم سیکھنے کا مرحلہ ہے، اب لگا کیا تصنیف و تعلیف کرنے کے لیے، کتاب چھاپیں گے ہم، کیوں؟ ارے وہ تو کتاب چھاپ کے کما رہے ہیں، نوٹ چھاپ رہے ہیں، تو ہم بھی کیا کریں گے، لکھنے لگا کتابیں۔ کیا ہے معلوم اس کا؟ کہتے ہیں کہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کا یہ قول، کہتے ہیں من صنف، جس نے کوئی کتاب تصنیف کی، لکھا، فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس، گویا کہ اس نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، لو مجھے مارو، لو میری عزت سے کھیلو، یہ ہے مرتبہ، یہ ہے مقام، یعنی اس کی خطرناکی یہ ہے کہ کتاب لکھنا یہ کمال نہیں ہے، کمال نہیں ہے، اس لیے کہ کتاب لکھیں گے تو لوگوں میں جائے گی، لوگ آپ کے خیر خواہ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، آپ کی کچھ لوگ ہوں گے کہ نکتہ چینی کریں گے، غلطیاں نکالیں گے، دیکھو یہ کیسے کیسے لکھا ہے، آپ کی عقل پر ہنسیں گے، ہے نا۔ تو کتاب لکھنا یہ معمولی بات نہیں ہے، اور یہ ایک طالب علم کا کام ہی نہیں ہے۔ بڑے بڑے اہل علم جو کتابیں لکھنے سے کتراتے تھے، یہی وجہ تھی کہ ہم اپنے آپ کو گویا کہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو ہاں لکھا جا سکتا ہے، کتابیں لکھی جا سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ پہلے پختہ ہو جائیں، علم اتنا آ جائے کہ ضرورت محسوس ہو رہی ہو کسی چیز پر لکھنے کی تو ضرور لکھا جائے، لیکن ابھی طالب علمی کے مرحلے میں یہ وقت نہیں ہے، یہ وقت ہمارا ہے حاصل کرنے کا، حاصل کر لیں۔ 40 سال 50 سال کے بعد لوگ کتاب لکھتے ہیں، یہ ہے کہ اللہ نے جس کو جو ہنر دیا ہے اور پہلے ہی اگر وہ صلاحیت دی ہے تو لوگوں نے لکھا ہے کتابیں، لیکن اس سے ڈرانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایرے غیرے کتاب لکھنے کی جرت نہ کرے، بلکہ وہ علم ہو تبھی وہ کتابیں لکھے، ورنہ نہ لکھے۔ یہاں پر ایک پوائنٹ اور دیا ہے، ایک طالب علم کو کے اندر جو خرابی ہے وہ خرابی نہیں رہنی چاہیے۔ کیا ہے؟ موقف کا من وہم من سبقک، آپ سے پہلے جو بھی عالم گزرے ہیں ان سے مثلا کوئی غلطی ہوئی ہے، اس کے تعلق سے ایک طالب علم جب اس کی کتاب کو پڑھے گا اس کا کیا موقف ہونا چاہیے؟ تو کہا کہ 2 موقف ہو سکتا ہے۔ ایک موقف تو یہ کہ غلطی ہوئی ہے، ان کو بشر سمجھ کر، انسان سمجھ کر کہ ہاں انسان ہیں، غلطی ہوئی ہے اس مسئلے میں، ان کی تصحیح کر دی جائے کہ ان سے یہ غلطی ہوئی ہے، صحیح مسئلہ یہ ہے، بات ختم، یہ خیر خواہی ہے۔ دوسرا ایک موقف یہ ہو سکتا ہے بعض طلباء کا یا بعض پڑھنے والے کا کہ غلطی کو بیان کرے، دیکھو فلاں عالم تھے، انہوں نے یہ غلطی کی تھی، یہ غلطی کی تھی، یہ غلطی کی تھی، بیان میں اسٹیج میں بیان کر رہے ہیں، کیا ضرورت ہے اس کی؟ وہ تو مر گئے ہیں، اگر مر گئے ہوں تو مر گئے ہیں وہ بھائی، ان سے غلطی اگر ہوئی ہے تو ان کی اصلاح کریں، صحیح مسئلہ لوگوں کے سامنے پیش کریں، تاکہ لوگ مثلا انہوں نے کوئی غلط فتویٰ دیا ہے تو اس غلط فتوے پر لوگ عمل نہ کریں، اس لیے آپ اس غلطی کو بتائیں، لیکن بتا کر یہ بیان کریں کہ صحیح مسئلہ یہ ہے، ان سے ہو سکتا ہے اس میں غلطی ہوئی ہے دلیلیں نہ پہنچنے کی وجہ سے، یا ایک کہ مسئلے کو صحیح سے سمجھ نہ پانے کی وجہ سے۔ تو یہ طریقہ ہونا چاہیے ایک طالب علم کا اپنے پہلے لوگوں کی غلطیوں پر۔ اسی طرح سے کہا
دفع الشبہات، شبہات جو ہیں ان کو دور کرنا، شبہات کا ازالہ کرنا ہے۔ کہا کہ لا تجعل قلبک کالسفنجہ، یہاں پہ جو عبارت ہے تتلقى ما يرد علیہا، کہا کہ آپ اسفنج کی طرح مت بنیے۔ اسفنج سمجھتے ہیں نا، جس میں پانی جذب کر لیتا ہے نا، تو آپ اپنے دل کو اسفنج کی طرح مت بنائیں، جو بول رہا ہے اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، بدعتی ہے اس کو بھی لے رہے ہیں، اہل سنت ہے اس کو بھی لے رہے ہیں، خرافاتی ہے اس کو بھی لے رہے ہیں۔ ایسا اسفنج مت بنائیں اپنے دل کو، بلکہ کیا کریں، شبہات کی بیماری جو ہے، اگر تمام برائیوں کی جڑ دیکھا جائے یعنی فتنے فسادات کے، یہ دو ہیں، شبہات اور شہوات۔ شہوات میں بے حیائیاں ہوتی ہے، شبہات میں عقیدے کی بگاڑ ہوتی ہے، یہ دو ہی ہے۔ شبہات جب ہیں تو آدمی صحیح سمجھ کر اس کو عقیدہ بنا لیتا ہے، اور آپ دیکھیے نا اسماء و صفات میں جو بھی انکار کیا گیا جن لوگوں نے، وجہ کیا ہے؟ شبہات ہے کہ اسماء و صفات کو ثابت کریں گے تو اللہ سے تشبیہ لازم آئے گی، اس لیے اس شبہ کی بنیاد پر کیا انہوں نے صفات کا انکار کر دیا، اسماء کا انکار کر دیا۔ تو یہ شبہات کی بیماری بڑی خطرناک ہے۔ کہا فالشبہ خطافۃ والقلوب ضعیفہ، کہ شبہات بالکل اچک لینے والی چیزیں ہوتی ہے اور دل کمزور ہے اس کے بنسبت، لہٰذا ایسا نہ ہو کہ آپ ہر ایک کو سن رہے ہیں اور ہر ایک سے علم حاصل کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو، بلکہ بدعتیوں سے بچنا ہے اور ان سے دور رہنا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ احذر اللحن، لحن سے بچو۔ لحن کہتے ہیں غلطی کرنا، عبارت خوانی کر رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، غلط پڑھ رہے ہیں، یعنی حرکات میں غلط پڑھ رہے ہیں، قرات میں غلط پڑھ رہے ہیں۔ تو ہر طالب علم کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے قرآن کی اصلاح کرے۔ ہم نے دیکھا ایسے بھی لڑکے ہیں، ایسے بھی طلبہ ہیں جو اونچی کلاسوں تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن جب نماز پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، قرآن تلاوت کرتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نماز چھوڑ کے چلے جائیں۔ اتنی غلطی، بھونڈی بھونڈی غلطیاں ہوتی ہے۔ تو ایک طالب علم چونکہ وہ ایک عالم دین بن رہا ہے، آگے چل کر لوگوں کی امامت کرائے گا، لوگوں کا قائد بنے گا، تو اس کو چاہیے کہ اپنی یعنی قرآن کی تلاوت کی اصلاح کرے۔ اگر کچھ نہیں کر پا رہا ہے تو سب سے پہلے وہ قرآن کی اصلاح کرے کہ وہ قرآن غلط نہ پڑھے، کیونکہ آپ کے پاس لوگ پوچھنے نہیں آئیں گے کتنی حدیثیں یاد ہے تمہیں، کتنی کتابیں یاد کی ہیں تم نے، نہیں پوچھیں گے آپ سے، نماز پڑھائیں گے، آپ پر فیصلہ ہو جائے گا آپ کتنے پانی میں ہیں۔ اس لیے قرآن کی اصلاح کریں، اور الحمدللہ آج اس کے لیے وسائل کی کمی نہیں ہے۔ مختلف قراء حضرات ہیں، قرأت سکھانے والے ہیں، ان سے آپ ضرور سیکھیں اور اپنے تجوید کو، قرآن کو اصلاح کریں۔ دوسری بات یہ کہ اعراب پڑھنے میں جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس کے لیے کیا کریں؟ آپ بڑی کتابوں کو پڑھنے سے پہلے قواعد، پھر بات آ رہی ہے قواعد کی، نحو اور صرف، اس کو آپ مضبوط کریں، یہ نہایت ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ اعراب صحیح سے پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ہم کو دلچسپی نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے تو پھر آپ عربی نہیں سیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ قواعد سیکھنا ضروری ہے، اس کی تطبیق ضروری ہے، تاکہ علم کا ایک بہت بڑا خزانہ عربی زبان میں موجود ہے، اور اگر ہم عربی ہی نہ جانیں تو وہ خزانے ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اس کو سیکھیں۔ یہاں پر ایک لطیفہ دیا ہوا ہے، ہاں آپ لوگوں کے لیے لطیفہ ایک دیا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ ولا بقول بشر الحافی، یعنی بشر الحافی ایک آدمی تھے، اس کی طرح آپ مت کہیے، اس کی طرح مت کہیے، کیا؟ لما قیل له تعلم النحو، کہا کہ جب ان سے کہا گیا کہ نحو سیکھو، جیسے آپ سے کہا جا رہا ہے نحو سیکھیے، تو انہوں نے کہا اضل، گمراہ ہونے کے لیے نحو سیکھوں گا، ٹھیک ہے؟ کہا کیسے؟ قال قل، کہو ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا، ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہو یہ مثال۔ قال بشر، بشر نے کہا یا اخی لما ضربہ، کیوں اس نے مارا اس کو؟ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو مثال کہنے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں مارا اس نے اس کو؟ ہاں، تو
تو قال یا ابا نصر، اے ابو نصر، ما ضربہ، یہ مارا نہیں ہے، انما ھذا اصل وضع، یہ ایک اصل ہے، یہ مثال ہے ایک جو بنایا گیا ہے فعل فاعل مفعول کو دکھانے کے لیے۔ کہا کہ ھذا اولہ کذب لا حاجۃ لی فیہ، یہ تو جھوٹی بات ہے، پھر مارا نہیں ہے تو کیوں مجھے کہنے کے لیے کہہ رہے ہو، ہے نا؟ تو یہ تو جھوٹی بات ہے، جس کی شروعات ہی جھوٹ سے ہو میں کیوں سیکھوں گا اس علم کو؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بس ایک ہی مثال پہ آپ نہ رہیں، بلکہ اس مثال کو تبدیل کر کے بتانا چاہیے طلباء کو، ورنہ یہی سمجھ میں آتا ہے نا کہ ضرب زید عمرا، زید نے عمرو کو مارا، ہمیشہ عمرو مار کھا رہا ہے، کیوں مار کھا رہا ہے بھائی؟ تو مثال کو بدلنا چاہیے، علماء کو چاہیے کہ جب پڑھائیں تو مثال کو بدل کر کے پیش کریں۔ قرآنی آیات جیسا کہ دوسری کتابوں میں آپ پڑھیں گے جیسے قطر الندیٰ میں وغیرہ میں، تو اس میں قرآنی آیات سے مثال دی ہوئی ہے، تو یہ طریقہ ہونا چاہیے، طریقوں میں تبدیلی آنی چاہیے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہی سوال میں آتا ہے کہ کیوں مارا بھائی اس نے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سے دلچسپی پیدا کریں تاکہ عربی آپ سیکھ سکیں، اور عربی سیکھنے کے بعد قرآن اور حدیث اور دیگر علوم کو آپ حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد کہا کہ الاجہاز الفکری، یعنی اپنے فکر کو پختہ کریں، اس کے بعد ہی کوئی بات نکالیں، کیونکہ فکر میں پختگی، علم میں پختگی آئے بغیر جب آپ کوئی بات کریں گے تو ویسے ہی ہوگا جیسے ایک ماں کے پیٹ سے جو بچہ یعنی مکمل ہوئے بغیر پیدا ہو جاتا ہے وہ نہیں بچتا ہے، تو گویا کہ یہی حالت ہو جائے گی ہماری اگر ہم بغیر علم کی پختگی کے بات کرنے لگیں، تو حالت یہی ہو جائے گی۔ یہ چند نکات تھے اس بحث میں۔ اس کے بعد ایک اہم پوائنٹ کی طرف میں آپ لوگوں کو اشارہ کرنا چاہوں گا۔ کل آپ لوگوں نے کہا تھا کہ کیا کتاب پڑھیں، کون سی کتاب پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اس کا جواب ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے اپنے فنون تیار کیے، کون کس فن سے دلچسپی رکھتا ہے؟ چلیے ایک مجمل بات ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سوال ہے کیا پڑھیں، ہے نا؟ کیا پڑھیں، اور دوسرا سوال ہے کیسے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا پڑھیں اس کا جواب سنیے۔ اس سے پہلے کیا پڑھیں سے پہلے آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیوں پڑھیں، تو اس کا جواب پہلے ہی درس میں دیا گیا تھا، اس لیے کہ یہ علم عبادت ہے۔ اب عبادت ہے تو اس میں سوال ہی نہیں کرنا ہے، عبادت اس لیے پڑھیں گے، ہم اس کو عبادت سمجھ کر پڑھیں گے۔ تو جب عبادت سمجھ کے ایک طالب علم پڑھے گا تو کیا ہوگا، اس کے اندر اخلاص لانا ضروری ہے، اور ساری باتیں جو آپ کے سامنے گزری ہیں وہ ساری باتیں آئیں گی۔ اچھا کیا پڑھیں، یہ آپ لوگوں کا سوال ہے نا، کیا پڑھیں؟ تو اس کے جواب میں جیسا کہ میں نے کہا تھا ایک جواب نہیں ہو سکتا ہے، اس کا تفصیلی جواب ہے۔ سب سے پہلے فئات کی تحدید کی جائے، یعنی آپ اپنے حساب سے کیا پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں۔ ہر ایک کا جو مزاج ہے، ہر ایک کی دلچسپی الگ الگ ہے، اس حساب سے جو ہے نا ہر ایک کو الگ الگ جواب دیا جائے گا۔ اس میں جو 3 طبقہ بنایا جائے گا، 3 طبقہ۔ ایک طبقہ ہے متخصصین کا طبقہ، جو تخصص کر رہے ہیں، کسی میں اسپیشل بننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسرا ہے غیر متخصصین کا طبقہ، جو ایسے ہی پڑھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تیسرا طبقہ ہے وہ لوگ جن کو ابھی پڑھائی میں دلچسپی پیدا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آیا؟ 3 طبقے میں ہم نے اس کو بانٹا۔ ایک متخصصین کا طبقہ، اسپیشل بننا چاہتے ہیں، ایک ہے جن کا کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے، بس پڑھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور تیسرا جو پڑھنے میں شوق پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر متخصصین طبقہ، پھر سوال آئے گا کہ آپ اپنا تخصص کو پہلے ٹارگیٹ یعنی تعین کیجئے، پھر اس کے بعد اپنے اساتذہ سے، اہل علم سے آپ کیا کریں، رابطہ کریں۔ غیر متخصصین ان کو بھی چاہیے کہ اپنے اس کی یعنی تعین کرے کہ کس چیز میں وہ پڑھنا اچھا لگتا ہے ان کو، پھر وہ کتاب ان کو بتائی جائے۔ اور جو لوگ پڑھائی میں دلچسپی پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے میرا ایک مشورہ ہے کہ ایسی کتابیں آپ پڑھیں جس میں یعنی جیسے واقعات ہیں، جیسے آپ شیخ عبدالمالک مجاہد صاحب کا جو سیٹ ہے سنہرے اوراق، سنہرے حروف، سنہرے کرنے وغیرہ، اس کو پڑھیں گے
تو ایک اس میں دلچسپی بھی پیدا ہوگی اور ان سے علم بھی ملے گا آپ کو. تو یہ طریقہ ہے. اس کے بعد پھر مختصر کتابیں جو ہیں جیسے صحابہ کرام کی سیرت پر، انبیاء کی سیرت پر مختصر کتابیں لکھی گئی ہے، اس کو آپ پڑھیں اور اس طرح سے جو ہے نا آپ کی پڑھائی میں دلچسپی پیدا ہوگی. درسی کتابوں کی اہمیت. درسی کتابوں کی اہمیت پہ صرف ایک جملہ کہوں گا کہ درسی کتابیں آپ کے لیے کنجی ہے، چابی ہے. اس کے ذریعے سے آپ لائبریری کا تالا کھولیں گے، پھر جا کر دیکھیں گے آپ کو درسیات میں اصول بھی پڑھائے جاتے ہیں، احادیث بھی پڑھائی جاتی ہے، تفسیر بھی پڑھائی جاتی ہے. اس ضمن میں بہت ساری کتابوں کے نام بتائے جاتے ہیں، ہے نا، کہ یہ اصول تفسیر ہے، اس پر یہ کتابیں لکھی گئی ہے. آپ کسی ایک کتاب کو پڑھیے نا سائڈ سے. اصول حدیث میں آپ کے سامنے کتابیں بتائی جاتی ہے، تو آپ کو ایک ہی کتاب پڑھائی جائے گی کلاس میں، لیکن آپ کو کئی کتابوں کے نام بتائے جاتے ہیں. لہٰذا آپ ان میں سے کسی ایک کتاب کو ضرور جا کر کے مطالعہ کریں سائڈ سے. آپ کو حدیث پڑھائی جاتی ہے، اصول حدیث، اس میں آپ کو کئی کتابوں کے نام بتائے جاتے ہیں، اس کی طرف رجوع کریں. ایک آدھ کتابیں اور ایکسٹرا پڑھیں آپ. تو یہ ہے کنجیاں جس سے آپ کے تالے کھلیں گے، ہے نا، اور پھر علم میں نکھار پیدا ہوگا. اسی طرح سے علم میں پختگی پیدا کرنے کے چند بنیادی ارکان ہیں. علم میں پختہ کیسے ہوں گے آپ؟ کہا کہ سب سے پہلے حفظ. اپنے تخصص میں کئی کتابیں ازبر ہوں. جو تخصص ہے آپ کا اس فن میں کئی کتابیں آپ کو زبانی یاد ہوں. دیگر فنون جو ہیں جس میں اتنی دلچسپی نہیں ہے، لیکن اس میں بھی آپ کیا کریں، کچھ کتابیں ضرور یاد کریں. اس میں علم میں پختگی آئے گی. اس لیے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے، کہتے ہیں کثیرا ما قرأنا وبقی ولکن بقی عندنا ما حفظنا. ہم نے مطالعے بہت کیے، لیکن جو ہمارے سینوں میں جو محفوظ ہے، جس کو ہم ہر جگہ بیان کر سکتے ہیں اور ہر جگہ اس کو ہم حاضر کر سکتے ہیں، وہ وہی چیزیں ہیں جس کو ہم نے یاد کیا تھا. تو یاد کرنا اپنے علم میں پختگی کا سب سے پہلا رکن ہے. رکن کہہ رہا ہوں میں. رکن کا مطلب چھوٹ جائے تو وہ عبادت پوری نہیں ہوتی ہے. سجدہ چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی. یہ اگر چھوٹ جائے تو علم میں آدمی پختہ نہیں ہو پائے گا. لہٰذا یہ پہلا رکن ہے. دوسرا رکن ہے مذاکرہ. مذاکرہ کو آپ یوں سمجھیں کہ جو آپ کا فن ہے، آپ جس میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس میں اپنے اساتذہ کے مشورے سے ایسی کتاب کا انتخاب کریں جس میں اس فن کے تعلق سے اکثر چیزوں کو یعنی سمیٹ لیا گیا ہے یا اس کتاب میں جمع کیا گیا ہے. کیونکہ ہر کتاب میں کوئی نہ کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے. تو ایسی کتاب آپ حاصل کریں. مثلا عقیدے کے مسئلے میں اگر آپ پوچھیں تو کہیں گے کہ جیسے عقیدۃ الطحاویہ ہے، یہ ایسی کتاب ہے جو آپ کی مصدر کی حیثیت رکھتی ہے. اس میں اکثر مسائل کو بیان کیا گیا ہے، لیکن ہاں کچھ مسائل چھوٹے ہوئے بھی ہیں جو دوسرے کتابوں سے اس کی بھرپائی کر سکتے ہیں. تو کوئی ایسی کتاب اپنے فن میں آپ ضرور رکھیں جس کی طرف آپ اس کو بار بار پڑھیں. اس کتاب کو ایک بار نہیں، وہ آپ زندگی میں اس کو بار بار پڑھتے رہیں، کیونکہ ہر بار جب پڑھیں گے نا آپ کو کچھ نہ کچھ نیا ملے گا اور کچھ نہ کچھ علم میں پختگی ہوگی. ہم تو ایک کتاب ایک بار نہیں پڑھ پاتے ہیں، ایک بار پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، تو بار بار پڑھنا تو دور کی بات. تو یہ چیزیں ہونی چاہیے. صبر چاہیے، بہت زیادہ صبر چاہیے اس راستے میں. اچھا، یہ ہو گیا مذاکرہ کا طریقہ کہ اس کو بار بار پڑھیں ایک ہی کتاب کو جو آپ کے فن کی اچھی کتاب ہو. اسی طرح سے کہا کہ قراءہ. آپ مثلا جو مذاکرے میں پڑھ رہے ہیں، مثلا توحید الوہیت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ایک کتاب آپ کی دوسری سائڈ میں ہو جس کے آپ مطالعہ کریں سرسری طور پر. اس میں اتنا گہرائی مطالعہ نہ کریں، گہرا اس کو پڑھیں آپ. توحید الوہیت میں کیا کیا اصول بتائے گئے ہیں، کیا کیا ضابطے بتائے گئے ہیں. آپ اس موضوع کے تعلق سے بہت ساری کتابیں ہیں، آپ اس کو سرسری مطالعہ کریں. تو کیا ہوگا، یہاں جو بات آپ یاد کر رہے ہیں اس میں مزید نکھار یہاں یہ کتاب آپ کو دے گی. لہٰذا مطالعہ سائڈ سے ضرور ہو اسی موضوع پر. آپ اگر مثلا اصول حدیث پڑھ رہے ہیں، اصول حدیث کا کوئی چیپٹر پڑھ رہے ہیں، اصول تفسیر کا کوئی چیپٹر پڑھ رہے ہیں، اس چیپٹر کے حوالے سے دوسری کتابوں میں تفصیل سے لکھا گیا ہے تو آپ اس کو مطالعہ کریں. تو اس طرح سے علم میں پختگی آتی ہے. اسی طرح حفظ کر لیا آپ نے، مذاکرے میں بھی کوئی چیز ہے آپ کے
اس پر لکھی گئی مطول کتابیں، بڑی بڑی کتابیں، آپ کیا کریں اس کو بھی مطالعہ کریں، اپنے مطالعے میں رکھیں، جرد المطولات یعنی اس کا مرور کریں۔ آپ بہت ساری چیزیں کچھ سمجھیں گے کچھ نہیں سمجھیں گے، لیکن آپ پڑھیں اس کو، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے بعد میں چل کر کے، کہ جب آپ زیادہ پڑھ کر کے رہیں گے نا، کوئی بھی موضوع آتا ہے، ہاں میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا، ذرا زور ڈالیے اور آپ نے کہیں نوٹ کر کے رکھا ہے تو پھر آپ کو فوراً وہ چیزیں مل جائیں گی۔ تو جرد المطولات، بڑی کتابوں کو بھی دیکھنا، کیونکہ اس میں انہی مسائل کو جو ہے نا تفصیل سے وہاں لکھا جاتا ہے جہاں آپ نے مختصر میں یاد کیا تھا۔ جی اسی طرح سے لکھنا، یہ بھی ایک طالب علم کے چونکہ لکھنا یہ ضروری ہے علم کو محفوظ کرنے کے لیے، یہ بھی ایک رکن ہے۔ اسی طرح سے سننا، محاضرات سننا، درس سننا علماء کا، جس فن پر آپ مہارت حاصل کر رہے ہیں اس فن کے متعلق، یہ بھی کیا ہے ضروری ہے، کیونکہ اس سے آپ کو اسلوب ملے گا تاکہ آپ بیان کر سکیں اس علم کو لوگوں تک۔ اس کے بعد کہا کہ ہاں کچھ مثالیں میں یہاں پر ہے کتاب میں دیا ہوا ہے کہ جیسے کوئی کسی فن سے تعلق رکھتا ہے، دلچسپی رکھتا ہے، تو ان کو کون سی کتابیں پہلے پڑھنی چاہیے۔ جیسے پر مثال دیا، اگر کوئی عقیدے سے دلچسپی رکھتا ہے تو جیسے پہلے کیا پڑھے، اصول ثلاثہ پڑھے، القواعد الاربعہ پڑھے، کشف الشبہات، کتاب التوحید، یہ چاروں کتابیں ان کی ہے، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر اگر توحید اسماء و صفات میں پڑھنا ہے تو سب سے پہلے العقیدۃ الواسطیہ پڑھے، اس کے بعد الحمویہ، فتویٰ الحمویہ، اسی طرح سے التدموریہ، یہ سب کیا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابیں ہیں، اسماء و صفات پر یہ اسپیشل کتابیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے اس کے بعد اور مزید وسعت پیدا کرنا ہو تو العقیدۃ الطحاویہ مع شرحہا، اس کے شرح کے ساتھ شرح ابن ابی العز جس کو آپ پڑھ رہے ہیں، شاید اس کی اہمیت آپ کو معلوم بھی نہ ہو، لیکن یہاں دیکھیے اس کو بھی مصدر میں دیا ہوا ہے کہ اس کو بھی پڑھے طالب علم، جس سے ان کے اندر پختگی پیدا ہوگی۔ نحو میں کوئی چاہتا ہے تو چونکہ ہم اردو داں ہیں، اردو میں بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں، امین النحو ہے، کتاب النحو ہے وغیرہ، تو ان میں سے کوئی ایک کتاب آپ یاد کریں۔ اگر اردو میں یاد کرنا چاہتے ہیں تو امین النحو کا میں مشورہ دوں گا، آپ اس کو یاد کریں۔ اور بھی کتابیں ہیں لیکن یہ کتابیں یعنی چھوٹی کتابیں ہیں، اس کو یاد کریں۔ اس کے بعد پھر عربی میں منتقل ہوں، الجرومیہ ہے، ملحۃ الاعراب ہے، اسی طرح سے قطر الندى ہے، الفیہ ابن مالک ہے، تو یہ ایک سلسلے کے ساتھ چھوٹی کتابیں، اس کے بعد بڑی، اس کے بعد بڑی، ابن عقیل، شرح ابن عقیل، یہ 2 جلدوں پر اتنی موٹی موٹی ہے نا، اس کو بھی فضیلت میں یہاں پڑھایا جاتا ہے ہندوستانی مدارس میں۔ حدیث میں اگر کوئی مہارت چاہتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرے، وہ الاربعین النوویہ پڑھے، اس کو یاد کرے، اربعین النوویہ جس میں 50 حدیثیں ہیں، اس کو یاد کرے۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے کہا تھا اس سے پہلے، یاد کرنا، علم حاصل کرنا، اس کے بعد فہم، اس کو سمجھنا، اس کی شرح پڑھیں، ایک آدھ شرح پڑھ لیں، ابن عثیمین رحمہ اللہ کی شرح ہے اس کو پڑھیں، دیگر لوگوں کی شرح ہے اس کو پڑھیں۔ اس کے بعد کہا کہ 40 ہو گیا، 50 حدیثیں یاد ہو گئی آپ کو۔ اس کے بعد آئیے عمدۃ الاحکام میں، عمدۃ الاحکام یہ المقدسی کی ہے، یہ اس کے اندر تقریباً 400 حدیثیں ہیں، اس کو آپ یاد کر لیں۔ 50 حدیثیں پہلے یاد کیے، اس کے بعد تھوڑا لیول اپنا اوپر کیجئے، کتنا 400 حدیثیں ہیں اس میں، اس کو یاد کریں، اس کی شرح پڑھ لیں، ٹھیک ہے، ہاں 400 حدیثیں بس، ہاں مقدسی کی ہے، ابن الغنی المقدسی کی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، بلوغ المرام ہے، جس میں تقریباً 1600 کے آس پاس حدیثیں ہیں، تو 50، اس کے بعد 400، اس کے بعد 1500-1600 حدیثیں، اتنی اگر کوئی یاد کر لے تو حدیث میں اس کو دیکھنا نہیں پڑے گا۔ اور پھر بلوغ المرام پڑھ لیا آپ نے، یاد کر لیے، اس کے بعد پھر اس میں اس کی شرح پڑھیں، اور شرح میں اردو شرح بھی ہیں، عربی شروحات بھی ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا آپ کو، فتح ذی الجلال والاکرام، اس شرح کو آپ منتخب کریں عربی میں، ورنہ پھر بلوغ المرام کی جو شرح شیخ صفی الرحمن مبارک پوری کی ہے یہ بھی کافی ہے، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے اس کے بعد اور آگے بڑھیں، المنتقی، اسی طرح سے اور بھی دوسری کتابیں ہیں، تو اس طرح سے ایک سلسلے کے ساتھ آپ پڑھیں تو اس سے جو ہے نا علم میں پختگی پیدا ہوگی۔ مصطلح حدیث میں کوئی چاہتا ہے، مصطلح الحدیث میں کوئی چاہتا ہے کہ مہارت حاصل کرے، اس کے لیے یہاں پر دیا ہوا ہے، حالانکہ یہ آپ کے لیول سے بہت اونچی کتاب ہے، نخبۃ الفکر، جس کی شرح آپ پڑھ رہے ہیں یہاں پر کیا، نزہۃ النظر ہے نا، تو
نزہۃ النظر، تو نخبہ چونکہ یہ مشکل ہو جائے گا لیکن یہ مختصر ہے، اس کو یاد کر لیں، اس کے بعد نزہہ پڑھیں، شرح پڑھیں، یا ہے کہ اور بھی جو کتابیں تیسیر و مصطلح الحدیث وغیرہ اس طرح کی کتابیں، پتلی کتابیں، اس کو یاد کر لیں، یا کہ کم سے کم شیخ محفوظ الرحمن فیضی حفظہ اللہ کی جو کتاب ہے اصول حدیث جو اردو میں، اس کو تو کم سے کم یاد کر لیں، کیونکہ اس میں مختصر میں بڑی جامع انداز میں اس میں لکھا گیا ہے، اس کو یاد کریں، پھر اس کے بعد اگلی شرح کی طرف الفیہ عراقی وغیرہ کی طرف جو ہے آگے بڑھیں۔ فقہ میں اگر چاہتے ہیں، فقہ میں کوئی مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے مسائل میں، تو اس میں کہا آداب المشی الی الصلاۃ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی ہے، آداب المشی الی الصلاۃ، اس میں مسائل بیان کیے گئے ہیں، زاد المستقنع ہے، اسی طرح سے عمدۃ الفقہ ہے، اسی طرح سے المقنع ہے، المغنی ہے، یہ سب ایک کے اوپر ایک جو ہے نا بڑی بڑی کتابیں ایک سیریل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ اصول فقہ میں بھی بہت ساری کتابیں ہیں، تو یہاں پہ دیا ہے الورقات للجوینی، روضۃ الناظر وغیرہ، تو یہ سب بڑی کتابیں ہیں۔ تو چھوٹی سی کتابیں آپ جو ہے نا اگر اردو میں یاد کرنا چاہتے ہیں تو اردو میں یاد کریں، عربی میں یاد کرنا چاہتے ہیں عربی میں یاد کریں، لیکن کوئی نہ کوئی کتاب آپ کو یاد ہو۔ اسی طرح سے فرائض میں الرحبیہ ہے، تفسیر میں تفسیر ابن کثیر ہے، اس کا مطالعہ کریں، یاد نہ کریں بلکہ مطالعہ کریں، اس کا یاد تو نہیں کر سکتے۔ کہا کہ وفی اصول تفسیر میں جیسے مقدمہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو ہے مقدمہ اصول تفسیر، سیرۃ النبویہ میں مختصر جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کیا ہے، اس کو پڑھیں۔ اسی طرح سے سیرت میں مختصرات پڑھ لیں، اردو میں بھی سیرت کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں جیسے الرحیق المختوم ہے، اور اسی طرح سے اس کے بعد رحمۃ للعالمین ہے، یا اس کے بعد پھر زاد المعاد ہے ابن القیم رحمہ اللہ کی، اس کی اردو بھی غالباً آ چکی ہے، اردو میں پڑھیں یا پھر عربی میں پڑھیں، یا اسی طرح سے یہ چند فنون کے نام تھے جس کے حوالے سے بتایا گیا کہ اس طرح سے آپ سیریل وائز پڑھیں تو انشاءاللہ کامیابی قدم چومے گی۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ جو پڑھنے کی اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے اس مجلس کو مجلس ہمارے حسنات میں اس کو شمار فرمائے، اور قیامت کے دن اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ اور جو ہم نے سیکھا ہے اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق اپنے علمی سفر کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہی سنی باتوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔